الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لعنت اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب 19 ماہ رمضان کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ذا الذی کان قبل کل شیء ثم خلق کل شیء ثم یبقى ویفنى کل شیء یا ذا الذی لیس فی السماوات والعلا ولا فی الارضین السفلی ولا فوقهن وما بینهن ولا تحتهن الہ یعید غیر لک الحمد حمدا لا یقدر علی ساہی الا انت. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم. یہ شب کی دعا ہے، ماہ رمضان کی دن کی دعا پڑھی جانے والی 19 ماہ رمضان کی دعا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ان دعاؤں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور عظیم ترین دعا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو متوجہ کرتا ہے پیغمبر اسلام کے ذریعے کہ ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کی طرف آمادہ ہو جاؤ. 19 ماہ رمضان کی شب 19. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفر فی حدی من برکاتک وسحل سبیل الى خیراتک ولا تحرمنی قبول حسناتک یا ہادی الى الحق المبین. اے معبود، آج کے دن اس ماہ کی برکتوں میں میرا حصہ بڑھا دے، اس کی نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف میرا راستہ ہموار کر دے اور آسان فرما، اور میری نیکیوں کی قبولیت سے مجھے محروم نہ کرنا. اے روشن اور آشکار اور حق اور حقیقت کی طرف ہدایت کرنے والے پروردگار. آج مانگنے والا فقیر کاہل ہو تو اس میں صاحبانے کی غلطیاں ہیں. آسان اور سیدھا راستہ چاہیے قبولیت دعا، مگر کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. برکات کی دعا مانگی ہے، اور برکات مبارک چیزیں قرآن مجید میں بہت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آسمان سے جو پانی نازل کیا اسے مبارک کیا، آب نساء کو مبارک قرار دیا ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو انما نسل من مبارکۃ اللہ بیت فی الجنہ، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو مبارک قرار دیا، ببکۃ مبارکۃ ھدی للعالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو برکت قرار دیا، سلام میں برکت قرار دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاک شفا میں برکت دی ہے. برکت کیا ہے؟ جو 35 جگہوں پہ قرآن مجید میں ہے. انسان رزق نہ مانگے، اس رزق میں برکت مانگے. اور اس ضمن میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارشات ہے، تو دعا کا پیغام ہے ماہ رمضان کی برکات سے زیادہ فائدہ اٹھانا. جو برکت ہے، ماہ برکت ہے، ماہ مغفرت ہے، ماہ توبہ ہے، ماہ اجابہ ہے. جتنی بھی برکتیں، رحمتیں، روحانی، جسمانی، یہ سب چیزیں مل رہی ہیں، اس میں ہمیں فائدہ اٹھانے کی. برکتیں تو عام ہوتی ہیں، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. راہ خیرات کو آسان کر دینا، ہمارے خیرات کے راستے کو آسان کر دینا، حسنات کی انجام دہی سے محروم نہ رکھنا. ہم نیکی کرنے والے ہوں، اس میں محرومیت نہ ہو کہ ہم مجبور ہو جائیں کسی طرح سے کہ ہم محروم ہو جائیں. اور دعائے سحر میں لا تستبدل بغیری، ہمارے علاوہ کسی اور سے ہمارے کام کو، نیک کام کو کسی اور سے نہ لینا، بلکہ ہمارے علاوہ کسی سے بدل نہیں دینا. تیرے کام کے لیے ہم حاضر ہیں، ہمیں محروم نہ رکھنا. دین حق کی جانب ہدایت ہے. یہ دعا بہترین دعا ہے. اس کے فائدے کتنے ہیں وہ سب فائدہ ہم سنتے ہیں، فلسفہ سنتے ہیں، لیکن دعا میں مانگا کیا گیا ہے.
ساری برکتوں کے فائدے مانگے گئے ہیں، رائے خیرات کا آسان راستہ مانگا گیا ہے، حسنات انجام دہی سے ہمیں محروم نہ رکھا جائے اور دین حق کی جانب ہمیں ہدایت کیا جائے۔ پورا سرمایہ تو آ گیا، پورا خزانہ آ گیا۔ پیغام کیا ہے؟ منتخب پیغام کیا ہے؟ یہ دعا کا پیغام خدا کی بندگی کے راستے میں واجبات اور مستحبات الہی کے علاوہ بہت سے ایسے کام ہیں جنہیں انجام دینا بہت ضروری ہے، لیکن شیطانی وسوسوں سے کوتاہیاں اور غلطیاں، سستیاں، توجہ نہ ہونا، غفلت نہ ہونا، جس کی وجہ سے ہم اچھے کام کو انجام نہیں دے پاتے، محروم ہو جاتے۔ اس لیے ہر دم خدا سے ہمیں مدد طلب کرتے رہنا چاہیے۔ رسول گرامی نے فرمایا کہ چاہے جو بھی تمہاری ضرورت ہو، چاہے جتنے بھی تمہارے بند راستے ہوں باندھ دیے جائیں، اور تمہارے جو ہے چلنے کے لیے پاؤں جوتے وغیرہ باندھ دیے جائیں، تو اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں پھیلاؤ، کیونکہ جب تک وہ نہ چاہے کوئی بھی کام آسان نہیں ہو سکتا۔ تم کتنے بھی مجبور ہو، آج کورونا وائرس سے گھر میں قید ہو، بند ہو، تو کوئی بات نہیں، اپنے ہاتھوں کو تو اٹھا سکتے ہو اور دعا تو مانگ سکتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو پیش تو کر سکتے ہو۔ یہ 19 کے دن کی دعا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آمادہ کیا ہے کہ اپنے کریم پروردگار سے اس طریقے سے دعا طلب کرو۔ دعا کیسے مانگیں گے؟ یقیناً آپ دیکھیے کہ اس دعا کے پڑھنے کا ثواب خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دعا کو پڑھتے ہیں زمین اور آسمان کے تمام فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آج 19 ماہ رمضان کے اس شب ہے، اعمال کی طرف ہم استغفار کرتے ہیں، اور کسی فرشتے اگر ہمارے لیے استغفار کریں تو اس دعا کے مفاہیم مطالب کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ استغفار بہت بڑی دولت ہے، آئے گی۔ پھر اس کے بعد 19 ماہ رمضان کے روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے ملائکہ خدا سے اجازت لے کر ہر روز تمہاری قبروں کی زیارت کے لیے آئیں گے، اور ہر روز ایک فرشتے سے تحفہ بھی وصول کرے گا وہ، اور اس کے ساتھ دعوت بھی کی جائے گی، اور ان کے پاس ہدیہ بھی لائیں گے، شراب بھی لائیں گے، طہور بھی لائیں گے۔ یہ سارے تحفے ہوں گے 19 ماہ رمضان کے تو روزے کی برکت کے ضمن میں۔ آج کی رات میں 50 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ اذا زلزلت الارض زلزالہا کا سورہ پڑھنا ہے۔ شب قدر ہے، بہت نایاب شب ہے، اور اس کا ثواب ہے کہ حق تعالیٰ اسے 100 حج کا ثواب دے گا۔ آج کی رات میں 100 رکعت نماز بھی ہے، 2 کر کے، اور جو 1000 رکعت نماز میں سے 20 والے پڑھ رہے ہیں اس میں سے 20 رکعت بھی ہے، اور یہ 100 رکعت بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اعمال کی طرف متوجہ ہوں، اس لیے کہ ان کی دعا بہت فضائل ہیں۔ شب قدر کے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے پروردگار، اور ہر سجدہ ایک عظیم درخت بناتا ہے جس کے سائے میں لوگ رہیں گے، ایک آیت جس میں ایک گھر، ایک مکان ہے، ایک تسبیح جس میں جنت کا ایک درجہ ہے، تشہد جس میں ایک روم اور کمرے دیے جائیں گے، سلام جس میں جو ہے وہ زیورات دیے جائیں گے، صبح کو کنیز دی جائے گی جن کی آنکھیں لذت دار ہوں گی، اور صلوات، استغفار، اللہم لعن قتل تعمیر المؤمنین، یہ ساری چیزیں ہیں۔ کل مشترک اعمال ہیں اور کچھ مخصوص اعمال ہیں شب 19 کے۔ یقیناً جو انسان قل هو اللہ کی تلاوت کرتا ہے، 1 مرتبہ پڑھتا ہے تو اپنے آپ کو بخشوا دیتا ہے، 2 مرتبہ پڑھتا ہے تو اپنے اہل اور خاندان والوں کو بخشوا لیتا ہے، 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے تمام اس کے علاقے والے بھی درگزر کیے جاتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کا سرمایہ ہے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ انسان یمحو اللہ ما یشاء یثبت عندہ ام الکتاب کے ضمن میں ابھی لیکچر شب کا 18 کی رات میں آ چکا ہے، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ کہ اللہ کے پاس 3 جگہیں 3 کتابیں ہیں، ان میں آج یمحو اللہ جسے چاہتا مٹا دیتا ہے، جسے چاہے باقی رکھتا ہے،
تقدیر سازی، تقدیر بناتا ہے پروردگار، اور تقدیر کو بگاڑ بھی دیتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی تقدیر کو باقی رکھنے کے لیے صدقہ 70 بلاؤں، بیماریوں، خرابیاں، پاگل پن، دیوانگی سب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اس میں بہت سے واقعات ہیں۔ دعا تقدیر مقدر کو بدل دیتا ہے، عذاب قبر کو ڈال دیتا ہے، یونس کو مچھلی سے نکال دیتا ہے۔ توجہ کے ساتھ دعا ہونا چاہیے۔ نادر شاہ درانی کا ہے کہ انہوں نے ایک لمحے میں سارے اندھے کو ٹھیک کر دیا، کہ اس لیے کہ اب انہوں نے توجہ کے ساتھ دعا مانگی۔ اور رشتہ دار قرابت داروں کے درگزر، معافی، تلافی، ایک دوسرے کو حق کے ساتھ معاف کر دینا اور ان سے بھی طلب معافی کرتے رہنا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 لاکھ یا 60 لاکھ دمبے اور بھیڑ بکریاں جب لوگ جو ہے وہ استجابت کرنے لگے تو واجب پر عمل کریں۔ اور دنیا میں بہت سے ایسے فائدے ہیں کہ تقدیر بدل دیتی ہے، کہ صرف کعبے کو دیکھنا، جرم کرنا، سورہ الحم پڑھنا، سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنا، یہ سارے وہ مسائل ہیں جس کی طرف انسان توجہ دے تو یقیناً بارگاہ رب العزت میں کامیاب اور سرفراز ہو سکتا ہے۔ ہم تھوڑا سا مشترک اعمال آپ کی خدمت میں بیان کر دیں کہ ماہ رمضان میں انسان اپنے پروردگار سے کس طریقے سے لو لگائے اور انسان اپنے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح پیش کرے۔ تو سب سے پہلے یہ ماہ رمضان فضیلت والی شب قدر ہے، اور شب قدر کے عنوان سے میں تفصیل کے ساتھ 122 فضیلتیں بیان کی ہیں۔ قدر وقت کرنے والے کے لیے یہ قدر والی رات آئی ہے۔ شب مغفرت کی رات ہے، ماہ رمضان کے دل کی رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل ترین رات ہے، نزول قرآن مجید کی رات ہے، اور انسان تشخیص شب قدر کو کس طرح سے انسان پہچانے، شب قدر کس طریقے سے عنوان اور اقسام ہے۔ یقیناً انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، اس رات میں اللہ نے مبارک رات میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ ساری فضیلتیں ایک طرف، یہ دستور ایک طرف ہے، لیکن آیا تمام ملک میں شب قدر معین ہے؟ سب کے لیے ہے۔ شب قدر کی برکتوں سے محروم لوگ، جو لوگ شب قدر کی برکتوں سے محروم ہو جائیں گے وہ خطرناک ہیں، کہ اتنی ساری فضیلت ہونے کے باوجود بھی وہ محروم ہو جائیں گے، شرابی ہوں گے، سور کا گوشت کھانے والے ہوں، جو زعفران اپنے آپ سے آلودہ ہو، جو گناہوں سے آلودہ ہو جائے، جو لوگوں کے گھروں میں کتے پالے جاتے ہیں، جس گھروں میں شراب اور موسیقی اور گانے اور باجے کے آلات پائے جاتے ہیں، اس میں فرشتے نہیں آتے ہیں، اس گھر والوں کے لیے دعا مستجاب نہیں ہوتی، ان گھر والوں کے لیے برکت اڑ جاتی ہے۔ منافق اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، سود خور اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کافر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، شر پسند فتنہ پھیلانے والے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور رشوت لینے والے اور دینے والے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، قطع رحم کرنے والے بھی شب قدر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، شہوت پرست ہوتے ہیں جو خواہشات کے اوپر مرے جاتے ہیں وہ بھی نہیں، حقیقت پر پردہ ڈالنے والے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، آشوب برپا کرنے والے، شور مچانے والے نہیں ہو سکتے، ظالمین اور ان کے حامی ماہ رمضان اور شب قدر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، شرابی نہیں اٹھا سکتا، تہمت الزام لگانے والا شب قدر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، نیکیوں کے تارک اور بدی کے مرتکب، نیک کو چھوڑ دینے والے، برے کو انجام دینے والے شب قدر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یقیناً یہ رات کی تھوڑی سی کلپ لمبی ہوگی اور اس کے طرف آپ توجہ بھی دیں گے یقیناً، اسی لیے بڑی جلدی میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، ورنہ یہ 15 منٹ کی 16 منٹ کی ہوتی ہے۔ جادوگر اولاد جس کو والدین نے عاق کر دیا، اسے شب قدر کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ شب قدر کی فضیلتوں سے محروم ہے۔ جس شخص کے دل میں مومن سے دشمنی کا جذبہ اور کینہ ہوگا وہ شب قدر سے محروم رہ جائیں گے۔ پالنے والے یقیناً ایسے تمام مواقع پر اگر انسان خداوند عالم کی طرف متوجہ ہو تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خاص طریقے سے اعمال شب قدر میں سب سے پہلے غسل ہے۔ غسل کے لیے پاکیزگی اور اس کے لیے غسل ہے وسائل شیعہ میں،
اور شب بیداری ہے، رات بھر جاگنا، تمام رات نیند سے لڑتے ہوئے عبادت کی حالت میں بیدار رہنا، اس لیے کہ عبادت کے اس بیداری سے انسان کو بڑے بڑے مقاصد کا حصول اور مدد ملتی ہے، جبکہ نیند ان مقاصد کے حصول میں رکاوٹ ڈال دیتی ہے۔ نیند سے پیکار کرتے ہوئے شب قدر میں بیدار رہنا انسان کے ظلمت اور دیرگی اور جنون سے مقابلہ آمادگی اور انسان کے مقام محمود تک پہنچا دیتا ہے۔ تلاوت قرآن مجید اس شب قدر میں جس قدر ممکن ہو قرآن مجید کی تلاوت کرے، سورہ یاسین، عنکبوت، روم، حام میم دخان کی تلاوت اپنی فکر کی توانائی کی تقویت کے لیے، اور تاکہ اصلاح اقدام، اصلاح نفس ہو سکے، مقصد پہچان سکے، صحیح طرز عمل کے انتخاب کر سکیں، اور اس کا ثواب اگر شہداء اور علماء، صالحین، مردگان خدا، مذہبی مراکز، بانیان، ارواح کو ہدیہ کر دے تو بہت زیادہ مناسب ہے۔ اگر اس کا ثواب ائمہ معصومین کے ارواح طیبہ پر نذر کریں تو اس کا اور ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ توبہ اور استغفار اس رات میں بہت زیادہ مجرب ہے، اس شب میں مبارک میں گناہوں سے توبہ۔ بہرحال انسان جب بھی تائب ہوتا ہے آغوش رحمت میں چلا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے پروردگار کے لطف و کرم کا سہارا ملتا ہے استغفار کے ذریعے۔ یہ جان کر استغفار گناہوں کی علامت نہیں ہے، رتبہ و درجات کی علامت ہے۔ سورہ حشر میں اللہ نے استغفار کے کیا فائدے بتائے، مولائے کائنات نے منبر سے کتنی فضیلتیں بتائی۔ بھوکے کو استغفار کا حکم دیا، مسافر کو استغفار کا حکم دیا، لاولد کو استغفار کا حکم دیا۔ اسی طرح آپ نہج البلاغہ میں استغفار کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ یہ جان کر خداوند عالم کریم سے سیدھے راستے پر آ جاؤ، وہ گناہ گاروں کے گناہ بخش دے گا۔ ہر پکارنے والوں پر 100 مرتبہ لبیک کہتا ہے، جب بندہ اسے بلاتا ہے تو اللہ اس پر لبیک کہتا ہے۔ بہت سی حدیثیں، بہت سی روایتیں، بہت سی دعا ہیں۔ الہی معبود میں نے گناہ کیا ہے، پروردگار متعال فرماتا ہے کہ میں نے تیرے گناہ کو پوشیدہ رکھا۔ پھر کہتے ہیں، بندہ کہتا ہے الہی انا ندم، تو بندہ فرماتا ہے پروردگار میں نادم و شرمندہ ہوں۔ پروردگار کہتا ہے انا قابل، تو پروردگار کہتا ہے میں تیری ندامت اور شرمندگی کو قبول کرتا ہوں۔ اے جوان، جب تو توبہ شکنی کر ڈالے تو دوبارہ میری بارگاہ میں آنے سے مت شرما، جب تو نے توبہ کرنا چاہا ہے۔ اگر پھر توبہ توڑ دے گا تو تیسری مرتبہ میری بارگاہ میں آنے سے حیا اور شرم تمہیں آنا چاہیے۔ اگر اسی طرح سے توبہ اور برقرار رکھے گا تو چوتھی مرتبہ بھی میرے دربار کھلا ہوگا، تو وہ گناہ کرتا رہے گا، تمہارے سامنے آئے گا، شرمندہ ہوگا، توبہ کرے گا، تو ہم نے دروازہ کھول کے رکھا یہاں تک کہ موت نہ آ جائے۔ میں نے بخشش میں بخل سے کام نہیں لیا، کنجوسی نہیں کیا ہے۔ میں حلم اور بردباری میں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ میں گناہوں پر پردہ ڈالتا ہوں، توبہ قبول کرتا ہوں، خطاؤں سے درگزر کرتا ہوں، نادموں پر رحم کرتا ہوں۔ میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ میں نے کسی کو اپنی درگاہ سے خالی واپس نہیں کیا۔ میں نے کسی پناہ مانگنے والوں کو پناہ نہیں دی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کس کی توبہ قبول نہیں کی، میں نے کس کے طلب کو عطا نہیں کیا، میں نے کس سے مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت طلب نہیں کی اور مغفرت نہیں دی ہے۔ تو اللہ کہتا میں گناہ گاروں کو بخشنے والا ہوں، عیوب کو چھپانے والا ہوں، درد مندوں کے سننے والا ہوں، گریہ اور ندامت کرنے والوں پر رحم کرنے والا ہوں، عیب کا علم رکھنے والوں کا توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد توبہ کرے، استغفار کرے۔ استغفار یہ یقیناً 5 شرطیں ہیں۔ 5 شرطوں میں گناہوں کی پشیمانی ہو، ترک معصیت کو مکمل ارادہ ہو، حقوق الناس کی ادائیگی ہو، ادائے واجبات ہو، اپنے بدن سے حرام گوشت کا خاتمہ ہو، عبادت کی سختیاں جھیل لے تو سختیوں کی سختی بھی جھیل لے۔ اور 5واں عمل شب قدر میں یہ ہے کہ دعائے جوشن کبیر۔ دعائے جوشن کبیر کے لیے بہت زیادہ روایتیں موجود ہیں کہ پہلا غسل کرنا، پھر نماز پڑھنا، استغفار کرنا۔ اس میں میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ تلاوت قرآن اور استغفار، اور 5واں عمل دعائے جوشن کبیر۔ دعائے جوشن کبیر کے بے انتہا فائدے ہیں۔ خدا جوشن کبیر میں دعاؤں میں بہت زیادہ معصور ہے، خدایا میں نے تیری معرفت کے پیاسے لبوں سے تیری آشنائی کو
بوسے دیتے ہیں، رات بسر کرتے ہیں، مجھے اپنے فائدے اور نقصان کا کوئی غم نہیں ہے اور نہ مجھے کسی برائی اور ذلت کا احساس ہے۔ ماہ رمضان کی دعاؤں کو مشترک انداز سے ہمیں پڑھنا ہے اور اسی طریقے سے اس کی طرف متوجہ بھی ہونا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہیں تو تھوڑی دیر اس لطف و عنایات کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اعمال شب قدر کی جزا اور ثواب، یقیناً سب سے پہلے ہم اس بات کی طرف دیکھ لیں کہ اس کا ثواب کیا ہے۔ سورہ انا انزلنا کا ثواب، اگر انسان 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھتا ہے تو شب قدر کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ہر نماز کے بعد اگر 30 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو اس کے 8 فائدے ہیں دنیا اور آخرت کے۔ لیکن چونکہ اعمال شب قدر کی طرف ہم متوجہ ہیں لہذا اس کی طرف امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص مومن شب قدر میں 1000 مرتبہ انا انزلنا پڑھے تو صبح کو اس کا یقین محکم ہو جاتا ہے کہ وہ ایسا خواب دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے عجیب غریب فضائل کا اعتراف کر لیتا ہے۔ شب قدر میں بیدار رہنے کا اجر ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر مومن شب قدر میں اپنے ایمان اور نفس کا محاسبے کی حالت میں رہے تو خدا اس کے گزشتہ گناہ بخش دے گا۔ دیگر نیکیاں، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی، کرتے ہوئے عرض کیا خدایا میں تیرا تقرب چاہتا ہوں، قرب چاہتا ہوں، میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں۔ آواز میرا قرب شب قدر میں بیدار رہنے میں ہے کہ جاگو رات میں۔ عرض کی پروردگار تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ جواب دیا میری رحمت ان لوگوں کے لیے جو شب قدر میں مسکینوں پر رحم کرے۔ غرض کی خدایا پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزرنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی جو پل صراط سے گزرنا چاہتا ہے وہ شب قدر میں صدقہ دے۔ موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میں بہشت کے میوہ اور درختوں کا عاشق ہوں، مجھے چاہیے۔ معبود نے فرمایا یہ نعمت شب قدر میں تسبیح پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ عرض کی پروردگار آتش دوزخ سے نجات کا طلبگار ہوں۔ فرمایا نجات شب قدر میں استغفار کرنے والوں کے لیے ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا پروردگار مجھے تیری رضا اور خوشنودی چاہیے۔ پروردگار شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھنے والے میں راضی ہو جاتا ہے۔ اس طرح بہت سی حدیثیں 2 رکعت نماز کا ثواب کیا ہے شب قدر میں، جو ہم الحمدو کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھیں گے، مغرب سے ملا کے پڑھیں، مغرب سے لے کے الی مطلع فجر تک انسان اعمال کرے۔ حدیث میں موجود ہے کہ جو شخص شب قدر میں 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل اللہ احد ہو، نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہے تو مصلی نماز نہیں چھوڑے گا، چھوڑنے سے پہلے خدا سبحانہ تعالی اس کے والدین کو بخش دے گا، ملائکہ کو بھیجے گا تاکہ آئندہ سال تک نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دے۔ ایک فرشتہ اس کے لیے بہشت میں درخت لگائے گا، قصر تعمیر کرے گا اور جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وہ شخص مرنے سے پہلے خدا کی ان نعمتوں کو دیکھ لے گا اپنی آنکھوں سے۔ یقیناً 100 رکعت نماز بھی ماہ رمضان میں شب قدر میں بہت عظیم ہے۔ خدا اس کی روزی میں وسعت، دشمنوں سے عافیت، غرق ہونے سے، ڈوبنے سے، چوری سے حفاظت، کام کا انتظام گاہ اور اپنی پناہ گاہ اور خوف منکر نکیر کے امان عطا کرے گا۔ اور وہ شخص اپنی قبر سے اس طرح اٹھے گا کہ اس کے نور سے اہل بہشت کے نظریں چکا چوند ہو جائیں گی۔ نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، آتش جہنم سے چھٹکارا پائے گا، پل صراط سے گزرنے کا پروانہ پائے گا، بغیر حساب کے بہشت میں داخل ہوگا۔ اور جبکہ وہاں انبیاء، شہداء، صلحاء، صدیقین کے لیے رفیق ہوں گے جن کی رفاقت یقیناً بہت ناز کرنے کی ہے۔ اس رات میں غسل کرنا یعنی شب قدر میں غسل کر کے صبح تک عبادت میں بسر کرنا یہ بخشش کے لیے، نجات کے لیے ذریعہ ہے۔ اور سورہ روم و عنکبوت کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ نور اور عنکبوت کی تلاوت کرے گا وہ یقیناً بلا شرط جنت میں جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی قبر کے 2 رکعت نماز زیارت پڑھے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا
جو شخص شب قدر کو درک کر لے، حاصل کر لے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 رکعت نماز پڑھے یا اس سے زیادہ جتنی قدرت رکھتا ہے نماز پڑھے، تو خدا اسے بہشت کا تقاضا دے گا اور نار دوزخ سے نجات دے گا، خدا اس کے سوال کو پورا کرے گا، اسے پناہ دے گا۔ زیارت امام حسین کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شب قدر رات آئے، شب قدر آئے جس میں تمام کام کو مقدر ہوتے ہیں، تو عرش الہی سے ایک ندا آواز آتی ہے، پکاری جاتی ہے، کہتے ہیں کہ اس شب میں قبر حسین کی زیارت کرنے والے کے گناہ خدا معاف کر دیتا ہے۔ جو نہیں جاتے ہیں تو کم از کم شب قدر میں امام حسین کی زیارت پڑھیں، یہ اعمال ہے۔ شب قدر کے اعمال سے کچھ اعمال کی تشبیہ، اسلام کے غنی اور برپا منعقد کرنے والے، جو شب 2 آدمیوں کے درمیان میں صلح کر دے تو فرشتان خدا اس کے تمام اعمال کو قبول کر لیتا ہے اور شب قدر کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں دیکھتا ہے۔ عدالت کے ساتھ زندگی گزارے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں انسان انصاف اور بیلنس لائف اگر انسان زندگی گزارتا ہے تو یقیناً کامیاب ہوتا ہے۔ عدالت پیش حکمرانی کے ایک شب بنی امیہ کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس سے شب قدر کے اعمال 1000 مہینوں کے اعمال سے برتر ہونے کی متوجہ ہے۔ یعنی بنی امیہ کے 1000 مہینوں کی حکومت تھی اور انہوں نے ظلم و ستم کیا ہے، اسے ختم کرنے کے ایک رات اللہ نے دیا ہے تاکہ تم ہمیشہ کامیاب ہو جاؤ، نجات یافتہ ہو جاؤ۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین دولت دی ہے۔ لیکن جب بھی انسان بارگاہ رب العزت میں آئے اور قرآن مجید اٹھائے، بس اعمال کی طرف میں آپ کو متوجہ کر لوں کہ 19 کے شب کے اعمال یہ ہیں کہ پہلی چیز ہے غسل کرنا، اور علامہ مجلسی فرماتے ہیں اس غسل کو غروب آفتاب کے فوراً بعد ہونا چاہیے، بلکہ نماز مغربین بھی اسی غسل سے پڑھنا چاہیے۔ 2 رکعت نماز۔ دوسرا عمل، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھیں۔ نماز کے بعد 70 مرتبہ 70 ٹائم استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھے۔ روایت میں پیغمبر اسلام نے فرمایا ایسے شخص اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا مگر پروردگار اس کے والدین کو بخش دے گا۔ قرآن کو کھول کر سامنے رکھے، اور یہاں سب سے زیادہ عمل ہے کہ یہ آسان نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک تو ہم اٹھائیں اور قرآن مجید ہم سامنے رکھیں اور دعا کریں اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی وما یخاف ویرجى ان تجعلنی فی عتقائک من النار۔ خدایا میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، جو کچھ بھی اس کتاب میں ہے، دیکھیں کیا عہد کر رہے ہیں، تو قرآن لے کے کہہ رہے ہیں، قرآن سامنے رکھ کے شب قدر میں کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی اس قرآن میں ہے، جس کے ساتھ قرآن ہے، جس کے اوپر قرآن نازل ہوا، جس میں اچھے نام ہے، اس میں اعظم ہے، اور جس سے میں ڈرتا ہوں، جس سے امید لگاتا ہوں اور ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ یعنی ہم ایگریمنٹ بنا رہے ہیں کہ اب میں وہ کام کروں گا جو قرآن میں حکم ہے، جو قرآن جس کے اوپر نازل ہوا وہ جو کہے گا، قرآن جس کے ساتھ ہے وہ جو کہے گا، قرآن کے میں جس میں حسنات نام ہے وہ کرے گا۔ اور قرآن مجید کو اپنے سر پہ رکھتے ہیں، ایک تو سر بھی قرآن، پھر قرآن پہ قرآن رکھ کے ہم بہت سی قسمیں کھا رہے ہیں، اور قسمیں کھاتے ہیں یہ اس وقت حامل قرآن ہے، قرآن کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور حامل قرآن جب دنیا سو رہی ہے تو وہ عبادت کرتی ہے۔ اب قرآن اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ ایگریمنٹ بنا دیا کہ ہم حامل قرآن ہیں۔ حامل قرآن کی علامت کیا ہے؟ جب دنیا سو رہی ہے تو یہ عبادت کرتے ہیں، جب دنیا کھا رہی ہے تو یہ روزہ رکھتے ہیں، جب لوگ ہنس رہے ہوں تو یہ خوف خدا سے روتے ہیں، جب لوگ بغیر کسی تمیز اور فرق کے زندگی گزار رہے ہیں تو یہ تقوی کے پابند رہتے ہیں، جب لوگ تکبر کر رہے ہیں تو یہ تواضع اور انکساری کرتے ہیں، جب لوگ خوش ہوتے ہیں تو یہ محزون اور رنجیدہ ہوتے ہیں، جب لوگ زور زور سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ خاموش ہوتے ہیں۔ پھر قرآن خود کہتا ہے اللہ اللہ، قرآن مجید کو جانو۔ آج کی شب میں جو شہادت ہے، شب ضربت ہے، وہ علی کہتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن لا یسبق بالعمل من غیرک، تم سے پہلے غیر لوگ قرآن میں سبقت نہ کر جائیں۔ قرآن کو آگے رکھو، قرآن کو اپنی زندگی کا محور بناؤ۔ قرآن مجید تمہارے لیے تمام چیزوں پر حامل ہے۔ قرآن کو ہم نے اٹھایا ہے۔ اب قرآن میں کیا کیا ہے؟ توحید اس میں ہے،
عدل اس میں ہے، امامت اس میں ہے، عدالت اس میں ہے، فروع اس میں ہے، انبیاء کے جو ہے واقعات اس میں ہیں، تکبرین سے نفرت اس میں کی ہے، منافقین سے بچایا اس میں گیا ہے، قیامت کی جزا اور سزا اس میں بتائی گئی ہے، تخلیق کائنات اس میں بتائی گئی ہے، عظمت قرآن اس میں بتایا ہے، شکر اس میں بتایا، ناشکری کی سزا اس میں بتایا گیا ہے، انبیاء کے درمیان میں امتحانات بتائے گئے ہیں، شیطان کے وسوسے بتائے گئے ہیں، اور اس کے بعد ہر نبی کے مقابل میں آنے والوں کی دستور زندگی بتائی گئی ہے، اور انبیاء کے مرسلین کے مسائل بتائے گئے ہیں، قوم برباد کیسی ہوئی اس کی عبرتناک واقعات بتائے گئے ہیں، اور جرم کی سزا کیا ہے یہ بتایا گیا۔ ہم قرآن سر پہ رکھ کے بہت زیادہ ایگریمنٹ بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تجھے یقین نہیں آتا تو مجھے تیرے 10 ناموں سے یا اللہ، پھر اس کے بعد تیرے جو ہے وہ نبی سے جو ہے کہتے ہیں کہ ہم نے جو قرآن میں عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اسے پورا کر دے یا اللہ۔ جب 10 مرتبہ بندہ کہتا ہے تو اللہ خود کہتا ہے لبیک میرے بندے، تو کیا چاہتا بتا۔ پھر بے محمد، بے علی، پھر اس کے بعد امام زمان تک 10 مرتبہ انسان کہتا ہے۔ پھر زیارت امام حسین، روایت میں ہے کہ شب قدر میں آسمان سے ندا آتی ہے کہ پروردگار نے ہر زائر قبر حسین کو بخش دیا۔ ان راتوں میں شب بیداری کی بھی مستحب ہے، روایتوں میں ہے کہ شب بیداری گناہوں کا کفارہ ہے، اور آسمان کے ستاروں اور پہاڑ کے سنگیلوں اور اللہ شب قدر میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ 100 رکعت نماز ہے، بے حد ثواب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھا جائے۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے پیغمبر اسلام کی، اللہم انی امسیت لک عبدا ذاکرا ولا املک لنفسی ولا ضرا ولا اصرف عنہا سوءا اشہد بذلک علی نفسی وعاترف لک بضعف قوتی قلتی حیلتی فصل علی محمد وانجز۔ لمبی دعا ہے، کتابوں میں موجود ہے، آپ جانتے ہیں۔ امام زین العابدین صاحب نے فرمایا کہ آپ قیام، قعود، رکوع، سجود ہر عالم میں پڑھا کرتے تھے یہ دعا، کہ بہتر ہے کہ زیادہ زیادہ استغفار کریں، استغفار طلب کریں، دعا کرے دنیا اور آخرت کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اقربا کے لیے، زندہ اور مردہ کے لیے، برادران ایمانی کے لیے، جہاں تک ممکن ہو زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیں۔ واضح رہے کہ ان 3 راتوں میں دعائے جوشن کبیر پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ دعائے جوشن کبیر یقیناً بہت نایاب دولت ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ دعائے جوشن کبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی عظمت رکھی ہے اس دعائے جوشن کبیر میں۔ یقیناً روایت میں ہے کہ میں تھوڑی سی ایک بات واضح کر دوں کہ ایک عمل ہے خیر ہے کہ جس کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ رمضان میں جوشن کبیر پڑھنا، بحر الانوار میں ذکر ہے کہ جبریل نے عرض کیا کہ محمد، میں نے خدا کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے اس دعا کو دنیا کے 5000 سال پہلے خلق کیا ہے۔ جوشن زرہ کو کہتے ہیں جو میدان میں پہنی جاتی تیر نہ لگے، لیکن جب یہ لوگ یہ پہن لیتے ہیں، یہ پڑھ لیتے ہیں تو ہر طریقے کے تیر، تلوار، تانے، تشنی، ظلم، ستم سے محفوظ رہتے ہیں۔ 5000 سال پہلے میں نے خلق کیا ہے، اور پہلے عرش کے پردے پر لکھا ہوا ہے جو بندہ بھی اس دعا کے خالص نیت کے ساتھ رمضان المبارک کی پہلی کو پڑھے گا تو خدا اسے شب قدر کی عبادت جیسا ثواب دے گا۔ اور اسی کتاب میں رسول خدا نے فرمایا جو شخص بھی میری امت میں اس دعا کو 3 یا 1 مرتبہ پڑھے گا تو خدا اسے اس کو جسم کو جہنم کی آگ کے لیے حرام کر دے گا اور اس کے لیے جنت کھول دے گا۔ یقیناً شب قدر میں نماز عشاء کے بعد اگر انسان سورہ قدر پڑھے اور سورہ قدر کی تلاوت کرے 10 مرتبہ، جو من قرأ سورہ القدر فکأنما صام رمضان۔ اور ایک عمل یہ ہے کہ تو رمضان کے مہینے میں سورہ قدر اور 2 لوگوں کے درمیان میں صلح، اپنی تمام جائز مرادوں کو پورا کرنا، یہ ماہ رمضان کا عظیم ترین تحفہ ہے۔ قرآن ایک سرمایہ ہے، قرآن ایک دولت ہے، قرآن کے فہم اور قرآن فہمی کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے، یہ ایک مشترک ہے۔ پھر ایک اور ہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 100 مرتبہ ہے۔ اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین، اللہ اکبر، ہائے علی قتل ہو گئے، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔
ابن ملجم کی داستان، کس طریقے سے ابن ملجم نے آ کر فریب کھا کر اور فریب دے کر جو ہے وہ مولا علی کو جو ہے وہ ضربت لگائی ہے۔ مولا علی گھر میں ہیں اور کہتے ہیں آج یہ وہی رات ہے جس رات میں بیویاں کہتی کون سی رات ہے کہ آج جدائی کی رات ہے، خدا سے ملاقات کی رات ہے۔ علی تڑپ رہے ہیں۔ کبھی علی ابن ابی طالب نے بطخوں کے بارے میں، مرغابیوں کے بارے میں وصیت کی ہے، تو کبھی انہوں نے کہا کہ پیاسا نہ چھوڑنا، بھوکا نہ چھوڑنا۔ دروازے پہ اگر میخیں پکڑ رہی ہیں کپڑے کو تو علی ابن ابی طالب رو کے کہتے ہیں آج کوئی نہیں روکے گا خداوند عالم کی بارگاہ میں جانے کا۔ یقیناً مسجد میں آئے علی ابن ابی طالب نے، اس ظالم نے وہ ظلم کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب کے سر پہ ضرب لگی ہے، علی تڑپ رہے ہیں۔ امام حسن نے نماز پڑھائی ہے اور علی کو اس طریقے سے اٹھایا گیا ہے، تاریخ بتاتی اس طریقے سے اٹھایا گیا ہے جیسے کوئی جنازہ اٹھایا جائے، ہاں چادر میں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ ایسے مشکل وقت میں بھی علی ابن ابی طالب نے ضربت کھائی ہے۔ کہا چاہنے والے چلے جاؤ، کہیں میری بیٹیوں کے رونے کی آواز نہ آ جائے، یہ کوفہ ہے، علی کی حکومت ہے، اور علی ابن ابی طالب نے اس حکومت کو کیسے رکھا ہے اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کو کوفے میں کیسے بلایا ہے۔ بیٹا حسن مدینہ جاؤ، اور جانے کے بعد ساتھ میں نہیں لے کے گئے علی نے اپنی حکومت میں، بیٹا جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے میں لے آؤں گا۔ اور اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ کو امام حسن کے ذریعے بلوایا، کہا رات میں چلنا، اور اگر کوفے میں رات میں آئے تو آ جانا، ورنہ اگر کوفہ پہنچتے پہنچتے رات نہ ہو، دن ہو تو وہیں رک جانا، رات کا انتظار کرنا۔ ہاں امام حسن نے خبر دی ہے، علی چلے ہیں اور جناب زینب کو لے کے چلے ہیں رات کے سناٹے میں۔ کبھی کوفے کے بازار دکھا رہے ہیں، کبھی کوفے کا دروازہ دکھا رہے ہیں، کبھی کوفے کا دربار دکھا رہے ہیں۔ جناب زینب کہہ رہی ہیں کہ مجھے کیا معلوم ہے، میں نہیں سمجھ پا رہی ہوں کہ بابا مجھے بازار کیوں دکھا رہے ہیں، مجھے دربار کیوں دکھا رہے ہیں، دروازہ کوفہ کیوں دکھا رہے ہیں۔ یہ تو اس منظر کو یاد آیا، بابا میں اسی کوفے میں شہزادی بن کر آئی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔